حضرت، میرا ایک سوال یہ ہے کہ باہر ہمیں زیادہ اس سوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جامعۃ الرشید، یہ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ ان کا تسلسل ہے، تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے دور میں جو سیٹ اپ تھا، جو نظام تھا، حضرت کا جو مزاج ہیں ان سے جامعۃ الرشید والے ہٹ گئے ہیں۔ باہر والے ہمیں یہ طعنہ دیتے ہیں اور یہ سوال اٹھاتے ہیں۔ یہ اللہ کے بندے، حضرت کے ساتھ 20 سال وقت گزارنے والے اساتذہ آپ کے موجود ہیں اور سب لوگ موجود ہیں، یہ سارے خدا نخواستہ حضرت سے باغی ہو گئے، کیونکہ عقل میں آتی ہے بات۔ اور آپ لوگ یہاں دیکھ رہے ہیں، جو آپ تو فضلاء ہیں، آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا دیکھا ہے، اور جو چیزیں شروع ہوئیں اس کی بنیادیں حضرت نے، اسکول حضرت نے شروع کیا تھا۔ حضرت کی زندگی میں ہی صوفہ اسکول شروع ہو گیا تھا، آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے اس بات کا۔ تو حضرت کے بہت سارے نظریات اور خیالات تھے، موقف تھے بہت سارے حضرت کے، لیکن حالات کے بدلنے سے اور جب حقیقت ظاہر ہوئی تو حضرت نے کوئی اس میں پس و پیش نہیں کی اور کہہ دیا کہ میں اسے رجوع کرتا ہوں۔ مشکل تو یہ ہے کہ لوگ اپنی غلطیوں پر اصرار کرتے ہیں، اس کو خوبی بناتے ہیں۔ تو حضرت کی تو رائے یہ تھی کہ مدرسہ بنانا ہی جائز نہیں، اس نے لکھا ہوا ہے مدرسہ بنانا جائز نہیں، جتنے مدرسے پہلے چل رہے ہیں وہی ہیں۔ اور حضرت نے اپنے 3 خلفاء کی خلافت اس بات پہ سلب کی کہ آپ نے مدرسہ کیوں بنایا، آپ نے جو پہلے چل رہے کافی تھے۔ حضرت کی رائے یہ تھی کہ اسکول کھولنا تو درکنار، اسکول میں بچے بھیجنا جائز نہیں، یہ فتویٰ حضرت کا لکھا ہوا ہے، وصیت نامہ لکھا ہوا ہے حضرت کا، اور حضرت کے مواعظ ہیں بہت۔ تو خود حضرت نے اس کے اوپر یہ کیا کہ حضرت نے اپنی زندگی میں اسکول شروع کروایا، پہلے دیر میں شروع کروایا تھا اور اس کے بعد بے صفحہ شروع کروایا۔ اسی طریقے سے اخبار پڑھنا حضرت کے ہاں جائز نہیں تھا۔ ابھی بھی اگر آپ دارالفتاح والارشاد میں جائیں تو اسٹیل کی پلیٹ پہ وہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں اخبار لانا منع ہے۔ اور 4-5 طلبہ ہوتے تھے بس۔ حضرت فرماتے تھے کہ اب مجھے اندازہ ہوا کہ اجتماعی کام نہیں ہو سکتا، لوگوں میں اہلیت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، 2 نمبری بہت زیادہ ہے، تو میں کہتا ہوں بس یہ تھوڑے سے لوگ ہوں، بس اسی میں زندگی گزارنی ہے۔ یہ حضرت کی رائے تھی اور شاید صحیح تھی، کیونکہ 20 سال ہو گئے یہاں، اور آپ لوگوں نے 8 سال 10 سال یہاں، ابھی بھی 2 دن سے اس گرمی میں ہم سمجھانے میں لگے ہوئے ہیں، تو عمر نو چاہیے اس کے لیے۔ تو حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ تھا کہ جتنے بھی تقریباً 100 ایسے مسئلے ہیں جن کو میں بتا سکتا ہوں کہ حضرت نے اپنی زندگی میں رجوع کیا، اور بہت سخت موقف تھا حضرت کا، اور ان چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ لکھی ہوئی چیزیں موجود ہیں، فتوے موجود ہیں، مواعظ موجود ہیں، حضرت کی کتابیں موجود ہیں، اور مفتی عبدالجبار صاحب موجود ہیں۔ مفتی ہم اکٹھے تھے نا، تو اس میں تخصص میں ہم نے یہاں اکٹھا ہم لوگوں نے پڑھا، ان کو پورا پتہ ہے کس طریقے سے۔ تو اگر رائے سمجھ میں آتی ہے کہ رائے تبدیل ہو گئی ہے کسی حقیقت کی وجہ سے، کسی دلیل کی وجہ سے، تو یہی دیانتداری ہے کہ آپ نے اس کا اعلان کر دیا، اس کو کہہ دیں۔ مفتی محمد صاحب جس سال تھے یہ اکیلے ہی تھے، ایک طالب علم، اتنے بڑی شخصیت اور طالب علم صرف ایک۔ ابھی جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، جو لوگوں کا ذہن ہے، تو کبھی کبھی خیال ہوتا ہے کہ شاید وہی صحیح تھا، کوئی 4 طالب علم اس عمر والی بات صحیح تھی۔ تو ہو سکتا ہے الشیء یرجع الی اصلی، کیونکہ یار میں ایک حد ہوتی ہے نا سمجھنے کی، سمجھانے کی، یہ اتنی کہ اسی کام میں لگے رہیں گے۔ اس لیے یہ فیصلہ ہوا کہ 20 سال تو ہو گئے، اب ہر سے بعد آباد جو ہوتا ہے ہو جائے۔ ہم خود کسی سے ذاتی نہیں کریں گے، ہم کوشش کریں گے اگر ہمارے پاس 2 آپشن ہوں گے، ایک ظالم بننے کا، مظلوم بننے کا، تو ہم مظلوم بنیں گے۔ مظلوم کی فضیلت ہے، ظالم کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اور یہی ہماری آپ سے وصیت ہوگی کہ آپ مظلوم بن جائیں، یہ برداشت قابل ہے۔ مظلوم اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی فریاد، ظالم نہ بنیں۔ کوئی آپ فیس بک کے ذریعے سے کسی کو برا بھلا کہہ دیں، کسی کو الزام لگا دیں، جمعیت علماء اسلام کو چھیڑیں، وفاق المدارس کو، کسی خانقاہ کو، بالکل غلط ہوگا، ہماری طرف سے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ اثر کے بعد دفاع کے حوالے سے ضرور میں بات کروں گا کہ اپنے پیغام کو پہنچانا، اور اگر آپ پر کوئی ایسا الزام لگاتا ہے جس سے دین کو نقصان ہوتا ہے تو آپ سلیقے سے اپنے دفاع ضرور کریں۔ اتنی رہبانیت نہیں ہے کہ اب ایک تھپڑ لگا دوسرا گال بھی پیش کر دیں۔
یہ صحیح نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.